بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنازے پر میرے لکھ دینا یارو، محبت کرنے والا جا رہا ہے۔ اس شعر کا قائل راحت اللہ قریشی عرف راحت اندوری بن رفعت اللہ قریشی 11 اگست 2020 عیسوی بروز منگل بوقت 5 بجے شام موت سے ہار مان گئے۔ انہوں نے اربندو ہاسپٹل اندور مدھیہ پردیش میں آخری سانس لی۔ زندگی کا روگ جسے لگا اسے موت سے ہار ماننی ہی پڑتی ہے۔ وہ قلب کے مریض تھے اور شوگر نے ان کے قوا کو پہلے سے نڈھال کر رکھا تھا۔ کرونا کا بہانہ ہو گیا اور 2 روز میں سب کچھ تمام ہو گیا۔ انہوں نے کرونا پازیٹو ہونے کی اطلاع خود ہی ٹویٹر پر دی تھی اور مخلصین کو فون کرنے سے منع کر دیا تھا اور کہا تھا کہ میرے بارے میں فیس بک اور سوشل میڈیا سے خبریں ملتی رہیں گی۔ خبر آئی تو زندگی کی نہیں موت کی۔ انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ گھر سے سوچ کر نکلا ہوں کہ مر جانا ہے، اب کوئی راہ دکھا دے کہ کدھر جانا ہے۔ پوری ادبی دنیا میں اس خبر سے ماتم پسر گیا۔ سیاسی اور غیر سیاسی لوگوں نے تعزیتی بیانات جاری کیے۔ اردو شاعری کے عہد کا خاتمہ ہو گیا۔ کورونا سے متاثر ہونے کی وجہ سے ان کا جنازہ ہاسپٹل سے ان کے گھر نہیں لے جایا جا سکا اور اسی دن رات کے 9:30 بجے اندور میں AP روڈ واقع چھوٹی خزرانی قبرستان میں جنازہ پڑھنے والوں کی محدود تعداد کی موجودگی میں ان کی تدفین عمل میں آئی۔ پسماندگان میں انہوں نے اہلیہ سیما راحت، 3 بیٹے فیصل راحت، ستلج راحت، سمیر راحت اور ایک بیٹی شبلی عرفان کو چھوڑا۔ راحت اندوری کا اصل نام راحت اللہ قریشی تھا۔ شہرت انہیں ان کے قلمی نام راحت اندوری سے ملی۔ وہ اپنے والد رفعت اللہ قریشی کے گھر اندور میں 1 جنوری سن 1950 عیسوی بروز اتوار پیدا ہوئے۔ والدہ مقبول النساء نے معاشی تنگی کے باوجود انہیں بڑے ناز و نعم سے پالا۔ ان کے والد کپڑے کے کارخانے میں کام کرتے تھے۔ ہائر سیکنڈری تک کی تعلیم اندور کے نوتن اسکول سے حاصل کرنے کے بعد انہوں نے اسلامیہ کریمیہ کالج سے 1973 میں BA، برکت اللہ یونیورسٹی سے 1975 عیسوی میں MA اور مدھیہ پردیش کے بھوج اوپن یونیورسٹی سے 1985 عیسوی میں اردو میں مشاعرہ کے موضوع پر تحقیقی مقالہ لکھ کر ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ ان کے مقالہ کے نگراں ڈاکٹر عزیز اندوری تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے تدریسی فرائض اندور کے کالج میں برسہ برس تک انجام دیا۔ 1968 عیسوی میں ڈاکٹر راحت اندوری نے پہلا شعر کہا۔ انہوں نے دھوپ دھوپ، رات میرے بعد، 5واں درویش اور کن فیکون جیسی کتابیں دنیائے اردو ادب کو دیں۔ یہ ان کے مجموعے کلام ہیں جن میں ان کی شاعری کے مخصوص تیور کو دیکھا جا سکتا ہے۔ 27 مئی 1986 عیسوی کو ان کی شادی سیما نامی خاتون سے ہوئی۔ 1988 عیسوی میں انہوں نے مشہور شاعرہ انجم رہبر سے نکاح کر لیا۔ ان کے بطن سے ایک لڑکا سمیر راحت پیدا ہوئے، لیکن یہ ازدواجی زندگی ان کو راس نہیں آئی۔ 1993 عیسوی میں رشتہ طلاق پر ختم ہوا۔ راحت اندوری نے سماجی انتشار، انسانی کرب، سیاسی بازیگری کو موضوع سخن بنایا اور چونکہ موضوعات انسانی زندگی سے ہم آہنگ تھے اس لیے ان کی شاعری جگ بیتی بن گئی۔ جو سنتا اسے اپنی آواز معلوم ہوتی۔ زندگی کے نشیب و فراز اور تنگی و ترشی کے باوجود کبھی ان کے پائے استقامت میں لرزش نہیں آئی، بلکہ ہر موڑ پر جرأت کا مظاہرہ کیا۔ حق گوئی اور بے باکی ان کے فن میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ ایمرجنسی جیسے سخت اور مشکل ترین دور میں بھی راحت نے راحت کی سانس نہیں لی، بلکہ ارباب اقتدار سے آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کی۔ ملک میں رونما ہونے والے حادثات سے وہ کبھی دل برداشتہ نہ ہوئے، بلکہ پہلے سے اور زیادہ قوت و جرأت کا اظہار۔ اگر خلاف ہیں ہونے دو، جان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے۔ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں، لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے۔ ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے۔ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے،
کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ راحت نے غزلوں کے ساتھ حمدیہ اور نعتیہ شاعری بھی کی۔ ان اشعار کو پڑھنے کے بعد ان کی ایمانی حرارت، اعتقادی استواری اور کامل حب نبوی کا پتہ چلتا ہے۔ اگر نصیب قریب در نبی ہو جائے، میری حیات میں عمر سے بڑی ہو جائے، میں میم ہا لکھوں پھر میم اور دال لکھوں، خدا کرے کہ یوں ہی ختم زندگی ہو جائے۔ کبوتروں کے میں کچھ دانے ساتھ لے آیا، اسی بہانے ستاروں سے دوستی ہو جائے۔ دعا یہ مانگی ہے ہر بار واپسی کے وقت، خدا کرے کہ ایک اور حاضری ہو جائے۔ ان کا ایک مشہور زمانہ شعر ہے، کبھی دہلیز پر ہوتے کبھی چھت پر ہوتے، کاش ہم لوگ مدینہ کے کبوتر ہوتے۔ ان کے چہرے کو دیکھ کر حضرت بلال حبشی کی یاد تازہ ہو جاتی۔ وہ چہرے سے سیاہ مگر اندر سے تندور، اور ایسے تندور کہ ابھی ضرورت تھی۔ جب اسلام کی عظمت کا آفتاب بلند ہوا، مکہ کی وادیوں سے اذان کی جو پہلی آواز گونجی وہ حضرت بلال کی تھی۔ مودی کی اس انداز میں خبر کون لے گا کہ وہ جھوٹ بہت شاندار بولتا ہے؟ کون کہے گا تیرے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے؟ یہ راحت ہی کہہ سکتے تھے اور راحت ہی چلے گئے۔ اپنے نغموں سے اقلیتوں کے زخم پر مرہم رکھنے والا، راحت پہنچانے والا چلا گیا۔ وہ لاک ڈاؤن سے بہت پریشان تھے اور انہیں اس کا غم ستا رہا تھا کہ مسجدوں کے دروازے بھی بند ہیں۔ ان کا آخری شعر اس حوالے سے ہے، خاموشی اوڑھ کے سوئی ہیں مسجدیں ساری، خاموشی اوڑھ کے سوئی ہیں مسجدیں ساری، کسی کی موت کا اعلان بھی نہیں ہوتا۔ اب یہ شاعر ہمارے درمیان نہیں رہے، آئیے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھرپور مغفرت فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے اور بشریات اور خطیات سے درگزر فرمائے اور اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ان کے شعر پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، جنازے پر میرے لکھ دینا یارو، جنازے پر میرے لکھ